بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. حاضرین مجلس، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج ایک لمبے وقفے کے بعد الحمدللہ آپ کے درمیان دوبارہ آنے کا موقع ملا. میں اللہ رب العالمین کا اس پر بے حد شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی انتظامیہ کا بھی، جو لوگ یہ پروگرام ہفتہ واری منعقد کرتے ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے اندر خلوص الہیت پیدا فرمائے. جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ان قربانیوں کو ہم تمام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. محترم حاضرین، مجھے یاد پڑتا ہے فروری کے آخری ہفتے میں آخری تاریخ 28 تاریخ تھی، اور بروز جمعرات بعد نماز مغرب میں نے آپ کے درمیان ایک موضوع اٹھایا تھا. وہ ہے ایمان کی کمزوری کے اسباب. اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آپ سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ دوبارہ جب بھی مجھے موقع ملا اس ادھوری بات کو انشاءاللہ میں مکمل کروں گا. اللہ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی مہربانی سے آج ایک لمبے وقفے کے بعد آپ کے درمیان دوبارہ آنے کا موقع ملا ہے. مجھے اپنا پرانا وعدہ یاد آیا. میں نے بہتر سمجھا کہ جو وعدہ میں نے آپ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دیا جائے. اس لیے آج بھی میں نے وہی موضوع رکھا ہے، ایمان کی کمزوری کے اسباب، اور یہ دوسرا حصہ ہے.
پہلا حصہ آپ کے سامنے 28 فروری بروز جمعرات آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا، لیکن مختصر طور پر اس پہلے حصے کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ کچھ پرانی باتیں ہمیں یاد آ جائیں اور اگلی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمان کی کمزوری کے جہاں پر کئی اسباب ہیں، میں نے تقریباً 6 سبب میں نے نوٹ کیا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب جو میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے مکمل طریقے سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا۔ یہ ایمان کی کمزوری کا ایک بنیادی سبب ہے۔ آپ یوں کہہ لیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر شریعت کا پابند نہ بنانا یہ ایمان کی کمزوری کا سب سے پہلا سبب ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ منمانی کرنے کے لیے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے، یا دنیا کے اندر دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت کو دیکھ کر مست ہو جائیں اور پھر جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں؟ کیا اللہ نے اسی لیے بھیجا؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیے، پڑھیے قرآن کریم کو۔ میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے جتنا گہرا ہوگا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ میں چند مثالیں بھی آپ کو دوں گا۔ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ان کا تعلق دین اسلام سے کس قدر گہرا تھا، اور جب ہمارا تعلق دین اسلام سے گہرا ہوگا تو جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کب نظر آئے گا؟ دنیا میں نہیں نظر آئے گا، دنیا میں تو آپ کو آئے گا ہی، لیکن سب سے بڑا فائدہ آپ کی موت کے وقت اس کا سب سے بڑا فائدہ نظر آئے گا۔ اور انشاءاللہ وہ ساری باتیں بالتفصیل آپ کے سامنے آئیں گی۔ بہتر یہ ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دین اسلام سے جوڑ کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اگر اس سوال کا جواب ہم خود قرآن کریم سے پوچھ لیں، اے قرآن ہمیں یہ بتا کہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، قرآن خود اس بات کا جواب دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جواب کون دے رہا ہے؟ قرآن کریم دے رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی اصول و ضوابط کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق کریں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب اس کے اندر کمی آئے گی تو یقین جانیے گا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ سورہ انفال کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کیا، آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان میں اضافے کا ذکر کیا ہے، ایمان بڑھنے کا ذکر کیا۔ ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن کب بڑھتا ہے ایمان؟ اللہ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا
مومن وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مومن کی پہچان، مومن کی صفت اللہ نے ذکر کیا کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومنین کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، جب جنت و جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جب اللہ کی عذاب کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کے دل دہل جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ بسا اوقات آپ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر کے پڑھ رہے ہوں، اور آیت عذاب پر پہنچیں یا ایسی جگہ پہنچے جہاں اللہ رب العالمین نے مجرموں کو پکڑنے کا ذکر کیا ہے۔ اٹھائیے سورہ قیامت، اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے، یقیناً آپ کا دل دہل جائے گا۔ جو اللہ نے یہاں پر کہا نا وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھتے، تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تلاوت کرنے کا اپنا ثواب یقیناً بہت ہے، آپ تلاوت کیجئے، اللہ بہت اجر و ثواب عطا کرے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یہ قرآن آپ کے دل کی دنیا ہی بدل کر کے رکھ دے گا۔ میں نے جو نمونہ پیش کیا آپ کے سامنے، جو آیت پیش کیا، اللہ رب العالمین فرماتا خذوہ فغلوہ، کس کے تعلق سے ہے؟ مجرمین کے تعلق سے، گنہگاروں کے تعلق سے، جو لوگ دنیا کے اندر منمانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ مرنا تو انہیں بھی ہے نا کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، مرنا ہے نا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سامنا بھی کرنا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آمنا سامنا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، تو جانتے ہیں اللہ جب ایسے لوگوں سے ناراض ہوگا تو فرشتوں کو حکم دے گا۔ کیا حکم دے گا؟ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، بھاگنے نہ پائے یہ شخص، پکڑ لو اسے، خذوہ فغلوہ، جکڑ دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، باندھ دو، بیڑیاں لگا دو اس کو۔ کبھی قرآن کریم اٹھا کے پڑھیے تنہائی میں، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں میرے بھائی یہ بتائیں آپ نے قرآن کریم کتنے بار پڑھا ہے؟ ہم میں سے کچھ لوگ جواب دیں گے ہم نے قرآن کریم اب تک 25 مرتبے مکمل پڑھا۔ کوئی یہ کہے گا میری عمر تو 50 سال کی ہو گئی ہے، میں نے قرآن کریم کو 40 مرتبے ختم کیا ہے۔ کوئی یہ کہے گا میں نے 50 مرتبے ختم کیا ہے۔ یقیناً آپ بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر میں یہ پوچھوں میرے بھائی یہ بتاؤ آپ نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ کتنی بار پڑھا ہے؟ شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نے زندگی میں 1 مرتبے یا 2 مرتبے پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ جانتے ہیں یہ قرآن کریم ہم مسلمانوں کا کیا ہے؟ لا ہے۔ لا کے معنی قانون، شریعت کے ہوتے ہیں، قانون کے معنی میں آتا ہے یہ۔ آج ہمارے بچے دنیا کے قانون کو پڑھ کر
دنیا کے لا کو پڑھ کر کے وکیل بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، بہت زیادہ دنیا کے ماہر بن جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب ان سے شریعت کے بارے میں بات کی جائے، دین اسلام کے بارے میں بات کی جائے، ان سے یہ پوچھو آپ نے قرآن کتنا پڑھا؟ اللہ نے جو لا مسلمانوں کو دیا ہے، جس لا کو پڑھ کر کے آپ جہنم سے بچ سکتے ہو، جس لا کو پڑھ کر کے آپ جنت کے قریب جا سکتے ہو، اس کو کتنی بار پڑھا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمان یہ کہتا ہے ابھی تک تو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اکثریت یہ جواب دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کیجئے، عادت ڈالیے روزانہ تھوڑا سا پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ تھوڑا سا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑو اسے اور پکڑ کر کے کیا کرو؟ زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ زنجیر دیکھا ہے نا؟ گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بھینس کو جو باندھا جاتا ہے رسی سے نہیں، بلکہ لوہے کی ایک زنجیر ہوتی ہے جس کو سکرا یا کچھ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے ذریعے سے ہی باندھا جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے سرکش جانوروں کو بھی لوہے کی زنجیر سے باندھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو زنجیر سے جکڑ دو، اور اس زنجیر کی لمبائی بھی اللہ نے ذکر کر دیا 70 ذراعا، جس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 70 ہاتھ، 70 گز یہاں پر اس کی لمبائی ذکر کیا اللہ نے۔ آپ 4 فٹ کی لوہے کی چین لے کر کے آئیں اور اگر کسی انسان کو اس سے باندھ دیں اور پھر کہیں سے ذرا چھڑا لو، اپنے آپ کو چھڑا پاتا ہے کوئی؟ بہت بڑی نہیں، 4 فٹ 5 فٹ کی لے کر کے اور کسی کو باندھ دے مضبوطی کے ساتھ اور پھر کہے تم اس سے چھڑا لو، آزاد ہو جاؤ، کوئی اپنے آپ کو آزاد کر پاتا ہے؟ دنیا کی مثال آپ دیکھیں، 4-5 فٹ میں نے بہت بڑی کہہ دیا۔ کوئی مجرم جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حکومت کے لوگ اسے پکڑتے ہیں، پولیس والے اسے پکڑتے ہیں، پکڑ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 1 ہاتھ کی ہوتی ہے، ہاں مشکل سے 1 فٹ کی بھی نہیں ہوتی، اس کا دونوں ہاتھ جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو جیسا چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے آپ کو اسے چھڑا پاتا ہے؟ نہیں چھڑا پاتا جب تک کہ وہ خود اسے آزاد نہ کر دے۔ ذرا آپ اندازہ کریں، یہ دنیا کی چیز ہے، اگر ہتھکڑی لگا دی جائے انسان نہیں چھڑا پاتا؟ کبھی سوچا؟ جب فرشتے پکڑیں گے اور 70 گز کی زنجیر لا کر کے اس میں جکڑ دیں گے، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ بچ پاؤ گے؟ چھوٹ پاؤ گے اس سے؟ کوئی اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا میرے بھائیوں۔ اور یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب ایمان نہیں ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، برائیوں کی طرف جاؤ گے، اور جب برائیاں کرو گے اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب میں نے ذکر کیا تھا، بوڑھے والدین کی خدمت میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ مختصر ذکر کرتا ہوں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اصول یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ نے کہا دیکھو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے میری اطاعت، میری فرما برداری کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کی فرما برداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت
کسی کی فرما برداری اور کسی کا حکم سب سے زیادہ ماننے کے بارے میں کہا گیا، کون ہے؟ یہ والدین ہیں، یہ ماں باپ ہیں، ان کی بات سب سے زیادہ ماننے کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بات پہلے گزر چکی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو۔ اور تیسرے نمبر پر ایمان کی کمزوری کا جو سب سے بڑا سبب میں نے ذکر کیا تھا وہ کیا ہے؟ سودی لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کسے کہتے ہیں؟ سود کو، اور سود کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، پیارے نبی نے فرمایا کہ سود کا 70 درجہ ہے۔ کتنا؟ سود کے 70 درجے ہیں، ایک دو نہیں، 70 درجے ہیں۔ اور سود کا سب سے کمتر، سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ وہ بات کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گناہ بیان کیا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کسی سے کہا جائے تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، کسی کی طبیعت گوارا کرے گی؟ لیکن اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گناہ ہے، سراسر ناجائز اور حرام ہے، اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ اس گناہ کے برابر اپنے آپ کو لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ اگرچہ زبان سے انکار کرتا ہے میں یہ گناہ کرنے کو تیار نہیں، زبان سے انکار کرتا ہے، لیکن یہ سودی گناہ کر کے اپنے آپ کو اس دائرے پر لا کر کے کھڑا کر دیا میں یہ گناہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ یہ ایمان کی کمزوری کے 3 درجے جو میں نے پہلے اس کے بیان کیے تھے آپ کے سامنے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے آج چوتھا سبب ایمان کی کمزوری کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل کیا ہے، اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے، 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، جس کو ہم اور آپ اما پارہ کہتے ہیں، اس میں وہ سورت موجود ہے۔ سورہ مطففین کبھی اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لین دین کے جو اصول ہیں نا، اللہ نے وہ اس میں ذکر کیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ یہ 4 آیت کریمہ بالترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب، آج دنیا بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، لوگوں نے جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو لین دین کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں لینے کے لیے الگ پیمانہ اور دینے کے لیے الگ پیمانہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے معلوم کیا، پتہ یہ چلا کہ 2 طرح کا وزن بنا کر کے رکھتے ہیں، یا ایک ہی اسی میں کچھ ایسی ترکیب اپنا لیتے ہیں جو لینے کے لیے اپنے فائدے کا استعمال کرتے ہیں اور دینے کے لیے سامنے والے کے نقصان کا استعمال کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہاں پر ذکر کیا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے
بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آج آپ بازاروں میں چلے جائیں، سامان خریدیں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جو سامان خریدتے ہیں بظاہر دکاندار ہمیں 1 کلو سامان دیتا ہے، لیکن اگر آپ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اگر آپ لا کر کے ان کے ہاں وزن کریں تو پتہ لگتا ہے وہ سامان 800 گرام ہے، 900 گرام ہے، کم زیادہ ہی ٹھہرتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو یہ بتاؤ، تھوڑا سا بچا لینے سے کیا کوئی شخص دنیا کے اندر بہت بڑا مالدار ہو جائے گا؟ اور اگر ہو بھی گیا دنیا کے اندر بڑا نام کما لے گا، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ جب خود لینے کی باری آتی ہے، وزن کرتے ہیں نا، تو ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کم ہو گیا لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے، مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن جب دینے کی باری آتی ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو دینا ہوتا ہے نا تو لینے والا اصول بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے پورا لیا ہے تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے میں نے سامنے والے سے پورا لیا ہے میں بھی سامنے والے کو پورا عطا کروں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا، لینا ہے تو پورا پورا لینا ہے اور دینا ہے تو ادھورا دینا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بھول گئے جس میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، کوئی ہمیں مال کم نہ دے، کوئی ہمارے ساتھ غلط نہ کرے، لیکن جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک صحابی ہیں جو تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور کیا بیچ رہے ہیں؟ غلہ لے کر کے، اناج لے کر کے بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دکان پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت دیا، یہ سمجھ دیا، وحی کے ذریعے سے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارت میں دھوکہ ہے۔ ہوا کیا تھا معاملہ؟ اناج کی تجارت کرتے تھے، سامان کہیں باہر رکھ دیا، رات میں بارش ہوئی، پانی پڑا، اس کے اوپر غلہ بھیگ گیا۔ اب بھیگا ہوا اناج اگر مارکیٹ میں لے کر کے بیٹھو کون خریدے گا؟ صحابی رسول نے کیا کیا؟ بازار میں لے کر کے آئے اور اسے نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر سوکھا ہوا غلہ ڈال دیا، بیچنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو خبر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دکان پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور پیارے نبی نے کیا کیا؟ جو انہوں نے غلہ جو جمع کر کے رکھا تھا دکان کے سامنے، آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا، آپ نے اندر سے ایک مٹھی بھر کر کے غلہ نکالا اور دیکھا یہ غلہ اندر بھیگا ہوا ہے اور اوپر سوکھا ہوا رکھا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بھیگا ہوا غلہ اندر اور اس کے اوپر سوکھا ہوا تم نے رکھ دیا، ایسا کیوں کیا آخر؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا ہے، اور میں نے ایسا اس لیے کیا، اگر میں سوکھا ہوا الگ رکھتا اور بھیگا ہوا الگ رکھتا تو کوئی اسے خریدتا نہیں، لوگ چھوڑ کر کے چلے جاتے، میں نقصان میں آ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیارے نبی نے فرمایا، اگر تم یہ حرکت کر رہے ہو، دونوں کو ملا دیے ہو، سنو، من غشنا فلیس منا، حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا کسی کو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے نبی نے ایسے شخص کو اپنی امت سے خارج کر دیا، کہا دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، اور آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہم اپنے کاروبار دیکھیں، اپنی تجارت دیکھیں، ہم کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ آج اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے لیے تو لینا اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم وہ پیمانہ بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، غلط ہے، مت اختیار کیجئے وہ راستہ جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے، مت اختیار کیجئے وہ راستہ جو آپ کی آخرت تباہ کر دے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا کم کھائیے، دنیا کے اندر تھوڑا سا اچھے انداز کے بجائے تھوڑا سا نیچے کی زندگی، درمیانی زندگی گزاریے، لیکن اپنے رب کو کبھی ناراض مت کیجیے، کام وہ مت کیجیے جس کے ذریعے سے آپ امت محمدیہ سے خارج ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اگر ہم سے ایسی کوئی حرکت اب تک سرزد ہو گئی ہے، ہم نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، معافی تلافی کرے، اور آئندہ سے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس کا بھی جواب قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، رب العالمین نے فرمایا کہ کیا انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ یعنی دنیا میں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی کام کرو آخرت کا خیال ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزارے، کچھ بھی کیا، یاد رکھو ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنی آخرت کا خیال کیجئے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے، ایسا ایمان پیدا کیجئے جو آپ کو برائیوں سے دور رکھے، آپ کو گناہوں سے دور رکھے، آپ کو دھوکہ کرنے سے دور رکھے، ایسا ایمان اختیار کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، لمبی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا معاشر المہاجرین خمس اذا طلبتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے مہاجرین، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر تم مبتلا کیے جاؤ گے، اور میں ان 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 5 چیزوں سے پناہ مانگا ہے۔ وہ 5 چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا اور پھر کہا میں ان 5 باتوں سے 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آئیے وہ 5 باتیں کون سی ذرا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اگر ایمان کمزور ہوا آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجروں 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، کیا کہا؟ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھی پھیل جاتی ہیں۔ یہ پہلی بات اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ بدکاری کیا چیز ہے؟ برائیاں، گناہ، ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگنا اور بدکاری، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدکاری کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص بدکاری کرنے لگتا ہے یا کوئی قوم بدکاری پر جب آمادہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر طاعون کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، مہلک بیماری۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آ گئی ہیں جس کا نام کبھی ہم نے نہیں سنا تھا، ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسا نام نہیں سنا۔ نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں۔ آج سے آپ تقریباً 25-30 سال پہلے یا اور تھوڑا سا پیچھے لوٹیں، اگر کسی کو ٹی بی ہو جاتی تھی لوگ یہ سمجھتے تھے اب تو یہ شخص بچے گا نہیں، یہ اب زندگی کے آخری مرحلے میں چل رہا ہے۔ کسی نے کینسر کا نام تک نہیں سنا تھا، لیکن آج دیکھ لیں آپ کیسی کیسی بیماریاں وجود میں آ گئی، انسان کو پتہ نہیں چلتا اور بیماری اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، اگر برائیاں، بدکاریاں اگر ہم نے نہیں چھوڑا، اللہ تعالی ہمارے اندر طاعون کی بیماری پیدا کر دے گا، جان لیوا بیماری پیدا کر دے گا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ بیماریاں اندر سے اسے کھوکھلا کر کے رکھ دیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا اچانک چلتے پھرتے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بڑے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہلے ہارٹ کی بیماری کوئی جانتا نہیں تھا کیا ہوتا ہے، لیکن اب یہ بیماری اتنی عام ہو گئی، جوانوں کو کون کہے، نئی عمر کے لوگوں کو بھی یہ بیماریاں پکڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بیماری کب آتی ہے؟ جب کوئی شخص بدکاری پر آمادہ ہوتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جب ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر ایسی بیماریاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایمان کی کمزوری کا چوتھا سبب کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دوسرے نمبر پر جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناپ تول میں جب لوگ کمی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر قحط سالی عام ہو جائے گی۔ لوگ کھیتیاں کریں گے لیکن اناج نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں پیدا ہوں گی، لوگ کوشش کریں گے لیکن انہیں ان کی محنت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیں
بارش کا موسم ہے نا، لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں بارش کیوں نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب پر غور نہیں کرتے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہم وہ چیز بھول گئے؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آگے آ رہی ہے، پیارے نبی نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لین دین صاف ستھرا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی نے کہا اگر یہ جانور نہیں ہوتے، یہ بہائی، یہ چوپائے نہیں ہوتے، اللہ تمہارے اوپر بارش کو نازل نہیں کرتا۔ یہ ان بے زبان مخلوق کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیتا ہے، ورنہ ہمارا اپنے اعمال دیکھیں، اپنے کام دیکھیں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کریں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تیسرا بڑا گناہ بیان کیا ہے جو ایک مسلمان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کیا کہا؟ جب لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، لیکن لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑی کمی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں اللہ نے میرے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، جتنا بنتا ہے وہ اس سے زیادہ ادا کر جاؤں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑی سستی، بڑی کاہلی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنا انہیں بہت بھاری پڑتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ اگر فرض ہوئی ہے، میرے بھائیوں زکوٰۃ ادا کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ پیارے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا۔ کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرے نمبر پر نماز ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ آج ہم دیکھ لیں نماز میں کتنی کوتاہی، کتنی سستی ہوتی ہے، جبکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اس کے رب سے بے انتہا قریب کرتا ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے ایمان کو بے انتہا مضبوط کر جاتا ہے۔ کیا ہمیں وہ واقعہ نہیں معلوم؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ دشمنوں نے انہیں پکڑا اور ان کو لے کر کے گئے سولی دینے کے لیے۔ جب سولی دینے کا وقت قریب آیا، ان سے پوچھا کسی چیز کی تمنا ہے، کچھ چاہتے ہو؟ کیا کہا؟ بس دل میں اتنی سی تمنا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ کیا کہا میرے بھائیوں؟ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے، میں اپنے رب سے کچھ کلام کر لوں، اللہ سے کچھ باتیں کر لوں، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور آج ہمارا فرائض ادا کرنے میں کتنی کمی، کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نماز وہ عمل ہے جو بندے کو اس کے رب سے بے انتہا قریب کرنے والا عمل ہے۔ نماز وہ عمل ہے
جو ہمارے ایمان کو بے انتہا مضبوط کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نمازی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں۔ کہیں نماز کی کمی ہے یا ہماری اپنی کمی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اگر کہہ دیا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی، یقیناً روکتی ہے، لیکن جب ہم نماز کا حق ہی نہیں ادا کریں گے تو نماز کہاں سے ہمیں ان تمام چیزوں سے روکے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کیجیے۔ اور پھر اس حدیث کے اندر تیسری بات جو میں نے ذکر کیا ہے، اس میں زکوٰۃ کی بات آئی۔ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ کوئی شخص جو صاحب نصاب ہے، جس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اگر نہیں ادا کرتا، وہ شخص ایسا ہے اسلام کے ایک بنیادی رکن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے صاحب نصاب بنایا، زکوٰۃ ادا کر دو، اور آج مسلمانوں نے جب زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کیا، کاہلی کیا یا نہیں ادا کیا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسی کیسی چیزیں مسلط کر دیا۔ جی ایس ٹی اس کے پہلے کبھی تھا؟ نیا چیز سامنے آ گیا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، جو زبردستی تم سے وصول کریں گے، ٹیکس وصول کریں گے۔ آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر، مسلمان 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، لیکن حکومت کا ایک لیٹر آ جائے، تمہارے اوپر اتنا ٹیکس لگایا گیا ہے، انسان بے قابو ہو جاتا ہے، دوڑ بھاگ شروع کر دیتا ہے، پیسوں کا انتظام کرتا ہے اور جا کر کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جانتا ہے وہ شخص اگر میں نے نہیں ادا کیا، حکومت کے لوگ مجھے پکڑ لیں گے، میرے اوپر سزا نافذ ہوگی، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ڈر سے، اس خوف سے وہ حکومت نے جتنا بھی ٹیکس لگایا سب ادا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ٹیکس نہیں لگایا نا، اللہ نے ایک نظام رکھا ہے زکوٰۃ کا۔ کیوں؟ تاکہ جیسے امیر لوگ، مالدار لوگ چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، انہی کا وہ بھائی جو غریب ہے، جو پریشان ہے، جو مجبور ہے، جس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے بھی زندگی گزارنے کا کچھ بہتر انتظام ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، امیروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو یہی ہے نا، امیروں سے لیا جائے اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن جب مسلمان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کا ایمان بڑھنے کے بجائے گھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے ایمان۔ اور جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، یقیناً زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے ایمان میں مضبوطی پیدا کر دے گا، ایمان آپ کا بڑھ جائے گا۔ لیکن جب نہیں کریں گے تو ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا؟ جو 5 باتیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم ان 5 باتوں کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے ان کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو ان سے ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر چوتھی بات اللہ کے نبی نے ذکر کیا، کیا کہا؟ جب لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان ہے جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، جب اس عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے ہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں اور ان کی مال و دولت چھین لیتے ہیں۔ عہد و پیمان ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے؟ کبھی غور کیا؟
قرآن کریم سے اس کا سوال کر لیں، قرآن کریم خود بتا دے گا ہم نے اللہ سے کیا جو پیمان کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت ان کے صلب سے، ان کی پیٹھ سے پوری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کیا۔ سارے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا لوگوں سے۔ سارے لوگ جمع تھے، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جمع تھے۔ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں سے ایک عہد لیا۔ کیا اللہ نے عہد لیا؟ کہو الست بربکم، اللہ نے کہا الست بربکم، یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا، سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے یہ گواہی دیا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ آج دنیا کے اندر آ کر کے لوگ کچھ مومن ہوئے، کچھ کافر ہوئے، کچھ یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، مجوسی ہوئے، نہ جانے لوگ کیا کیا بن گئے، لیکن یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عہد کا جواب دے کر کے آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا حدیث کے اندر کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کا لحاظ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ظلم زیادتی کرتے ہیں، ان کے مال و دولت کو چھین لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، فسادات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نقصان کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ ہماری دکانیں چلائی جاتی ہیں، ہماری دکانیں لوٹی جاتی ہیں، ہمارے گھر تہس نہس کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں مجھے گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جب بھی اس طرح کے فسادات ہوئے نقصان ہمارا اپنا ہی ہوا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ کہیں اس کا یہ سبب تو نہیں، ہم نے اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، جب اللہ رب ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ ہم دنیا کے اندر کتنا اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کتنا اپنے عہد و پیمان کا خیال کیے، ذرا غور تو کریں۔ جو اللہ سے عہد و پیمان کیا اس کے اندر جب کمی آئی تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ اور اس حدیث کے اندر آخری بات، پانچویں بات جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور جب مسلمانوں کے حکمراں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یعنی جب فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے مسلم ممالک ہیں، تقریباً 50 سے زیادہ مسلم ممالک کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ کیا ہر جگہ کتاب و سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ آپس میں مختلف ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم اگر بڑے پیمانے پر بات نہ کریں، چھوٹے پیمانے پر صحیح ہم اس چیز کو اپنے گھروں سے شروع کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اگر اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں تو کیا ہم شریعت کو اپنے گھر پر نافذ نہیں کر سکتے؟ ہم دوسروں کو کیوں دیکھیں؟ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم دوسروں کی فکر کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر بے حیائیاں، برائیاں عام ہو رہی ہیں، ہم دوسروں کے عیب میں لگے ہیں۔
آج ہر شخص یہ کہتا ہے فلاں صاحب کا حال مت پوچھئے، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب یہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ ہم سب پہلے اپنی فکر کریں اور جہاں تک ہو سکے شریعت کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایمان کی کمزوری کا چوتھا سبب ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور پانچواں سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری کا پانچواں سبب بے حیائی میں اضافہ اور عورتوں کا بے پردہ گھومنا۔ بے حیائی میں اضافہ ہو جانا اور عورتوں کا بے پردہ گھومنا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ بے حیائی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کس قدر عام ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں تک عورتوں کا بے پردہ گھومنے کا تعلق ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار یا سب سے بڑے مجرم گھر کے لوگ ہیں۔ اگر باپ ہے اس کی کفالت میں بیٹی ہے، بیٹی بے پردہ گھومتی ہے، باپ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر شوہر ہے، بیوی بے پردہ گھومتی ہے، شوہر اس کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم اور آپ عیدین کے موقع پر باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر، گلیوں میں، جہاں ایک چھوٹا سا میلہ لگا ہوا ہوتا، بچے وہاں پر جاتے ہیں اور اپنے اعتبار سے وہاں پر خوشی مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوشی منانا جائز ہے اسلام میں، منع نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک مسلمان اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہنا کر گھر کے باہر نکالتا ہے جسے دیکھ کر سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیا ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں ایسے لباس نہیں پہنتی جس میں جسم ظاہر ہو؟ ایسے لباس مارکیٹ میں آ گئے ہیں، پہننے کے بعد بھی عورتیں بے لباس نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث یاد رکھے جس میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ ننگی نظر آئیں گی۔ لباس پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئیں گی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے نبی نے آج کے 1450 سال پہلے ذکر کیا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں ایسے کپڑے مارکیٹ کے اندر ہیں۔ ہم اور آپ گرمی کے موسم میں کچھ لوگ جو مچھردانی لگاتے ہیں نا، شاید ہی اس کے بنے ہوئے کپڑے مارکیٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ بچیاں پہنتی ہیں، جسم کے ایک ایک اعضاء نظر آتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ اگر دوسرا کپڑا نہ لگایا جائے تو پہننا غیر پہننا سب برابر ہے۔ کیا مارکیٹ میں ایسے کپڑے نہیں ہیں؟ اور ہم یہ کہہ کر کے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو ابھی بچی ہے، بعد میں سنور جائے گی۔ یہ بات کیوں بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث جس میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ 7 سنین واضربوہم علیہا 10 سنین۔ پیارے نبی نے بچپنے کی حد ختم کر دیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں۔ آپ بچے نہیں رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ آج ہماری جوان بچیاں جن کی عمریں 15 سال، 16 سال، 18 سال، 10 سال اوپر عمریں ہیں اور ایسا لباس پہن کر کے نکلتی ہیں، اگر دیکھ لو شرم آتی ہے اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، یہ بے حیائی، یہ عریانیت، یہ بدکاری، یہ اس بات کی علامت ہے اگر بیٹی ہے تو باپ کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے۔ اگر ایمانی غیرت ہوتی، باپ کا ایمان مضبوط ہوتا، وہ اپنی بیٹی کو ایسا لباس نہیں پہناتا۔ اگر شوہر ہو ایمانی غیرت رکھو، باپ ہو ایمانی غیرت رکھو، کنٹرول رکھو اپنے گھروں پر، بے حیائی گھروں کے اندر نہ داخل ہونے پائے، برائیاں گھروں کے اندر جنم نہ لینے پائیں۔ کنٹرول کیجیے اپنے آپ پر۔ اور ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کی کمزوری کا ایک سبب
غیر شادی شدہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ، غیر شادی شدہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ، یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری کا بہت بڑا سبب ہے۔ آج ہمارے یہاں ملک ہندوستان کے اندر ایک ذہن بنا ہوا ہے، باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا ہے، جب پڑھ لے گا تو شادی کر دیں گے، بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، پڑھائی کر لے گی تو شادی کر دیں گے، اور پڑھنے والوں کی عمریں 22-25 سال تک پہنچ جاتی ہے، لیکن والدین ان کی شادی کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنا ان کی پڑھائی کی فکر کرتے ہیں۔ کیا یہ چیز بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطرت رکھا ہے۔ جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، اللہ نے ایک فطرت رکھا ہے، جب وہ فطرت کی خلاف چلتا ہے وہ برائی کی طرف چلتے چلے جاتا ہے۔ پیارے نبی کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 چیز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہے نا؟ نمبر 1، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے اس میں بھی کمی پائی جاتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی بمبئی سے آ رہا ہے، انتظار کر لو، کبھی کبھار انتظار میں 24 گھنٹے بھی گزر جاتے۔ میرے بھائی غلط ہے، انتظار بالکل نہیں، اتنا ہی انتظار جتنا دیر قبر تیار ہونے میں لگے اور میت کو تیار کرنے میں لگے، اتنا ہی انتظار، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور آخری بات، پیارے نبی نے فرمایا جب بچہ یا بچی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا رشتہ کرنے میں تاخیر مت کرو۔ آج ہمارے درمیان ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں، پوچھو شادی ہو گئی، کہتا ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں کو ڈر اس بات کا ہے ابھی یہ تو کماتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، کیسے اس کی شادی کر دے؟ آخر کمائی کے تم ذمہ دار ہو، روزی کے ذمہ دار ہو۔ قرآن کریم کے وہ الفاظ یاد رکھیے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے باندیوں کے، اپنے غلام کے، اللہ نے غلام اور باندی کا حکم دیا ہے، اولاد تم سے بہتر ہے نا غلاموں سے، اللہ نے کہا ان کا نکاح کرا دو، اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا، خود قرآن کریم کا اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ نے فرمایا روزی کا ذمہ میرے پاس ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، جیسے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی عطا کریں گے۔ لیکن لوگ روزی کا بہانہ بنا کر کہتے بچہ کچھ کرتا نہیں ہے، کیسے شادی کر دے؟ میرے بھائیوں یہ مت دیکھیں، نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا قدم برائی کی طرف اٹھ جائے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اور ایک آخری بات جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو کمی میں نے بتایا، ایمان میں کمزوری کے اسباب یہ ہیں، یہ تمام چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ کیسے ہے؟ جب ہمارا تعلق شریعت سے مضبوط ہوتا ہے اس وقت ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک محدث جن کا نام حضرت امام ابو زرعہ رازی حضرت امام زرعہ رازی رحمہ اللہ ہے، جانتے ہیں یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ کتنی حدیثوں کے حافظ تھے یہ؟ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ کتنا؟ 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، 2 محدث ان کے ساتھ اور تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب آخر وقت کسی کا ہو
لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو اس کو کلمے کی تلقین کر دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ محدث کا انتقال ہو رہا، 2 منٹ ہو گئے، انتقال ہو رہا ہے، ان کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کہے تو کیسے کہے؟ دونوں محدث نے کہا چلو جس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں اس حدیث کی سند ان کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو یاد آ جائے۔ ایک نے سند پڑھا، آدھی پڑھ کے رک گیا، اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے یہ آگے سنا دیں۔ دوسرے نے پڑھا، وہ بھی پڑھ کر کے رک گیا۔ جب یہ دونوں رک گئے، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہتے اجلسونی، اٹھا کے بیٹھا دو مجھے۔ اٹھا کے بیٹھایا گیا، انہوں نے پوری سند، پوری حدیث پڑھنا شروع کیا۔ جب یہاں تک پہنچے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ابھی یہ لفظ نہیں کہنے پائے تھے کہ دخل الجنہ، یہ نہیں کہنے پائے، صرف اتنا کہا لا الہ الا اللہ، اتنا کہا، مسکرائے اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے اگر آپ کی زندگی میں آپ کی زبان پر اذکار ہوں گے، دعائیں ہوں گی، جو چیز انسان زندگی میں جس پر زیادہ عمل کرتا ہے موت کے وقت وہی چیز سامنے آتی ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، آپ دیکھیں ان کا فرعون نے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا، جانتے ہیں؟ 2 سرکش اونٹ بلا کر کے ان کے پاؤں دونوں اونٹ میں باندھ دیے اور ظالموں سے کہا لے جا، مارو، مار کر کے ہلاک کر دو ان کو۔ حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی بار بار۔ کیا دعا کرتی تھی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کے دعا کے الفاظ ذکر کر دیے، کہتی تھی رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اے اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ دشمن جس وقت تلوار لے کر کے آگے بڑھا وہ مسکرا رہی تھی۔ محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا آخری ٹھکانہ دکھا دیا تھا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ان کی دعا قبول ہوئی تھی اور اللہ نے جنت میں ان کے لیے اپنے لیے جنت میں ان کے لیے گھر بنایا تھا اپنے قریب میں۔ اس کو انہوں نے دیکھا، مسکرا دیا، دشمن نے تلوار مارا، دونوں اونٹ 2 طرف گھما دیے گئے۔ اللہ اکبر، درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن اپنے ایمان میں کمزوری نہیں آنے دیا۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے ایمان مضبوط کیجئے۔ باتیں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ رب العالمین جو راستے ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اللہ ان راستوں کو تو بند کر دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔